بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ آپ نے کہانیاں، داستانیں اور آپ بیتیاں تو ہزاروں ہی پڑھی یا سنی ہوں گی، کچھ جھوٹی، کچھ سچی اور کچھ نیم سچی۔ ان میں سے کچھ آپ کے ذہن میں نقش ہوں گی، کچھ محو ہو چکی ہوں گی، اور کچھ کبھی کبھی یوں ذہن میں ابھر آتی ہوں گی جیسے کوئی بھولا بسرا خواب یاد آ جائے، یا تصور کی پریاں اڑتے اڑتے کسی دور دیس میں جا پہنچیں۔ ایک زمانہ بیتا جب میں بھی کہانیاں پڑھتا تھا اور میری بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں خود ایک طویل کہانی کا کردار بن گیا۔ مجھ پر جو کچھ بیتی اس نے قصے کہانیوں کو میرے ذہن سے محو کر دیا۔ آج میں کتاب زندگی کا ورق جوڑنے بیٹھا ہوں تو آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا واقعات کی ڈور کو کہاں سے تھاموں اور یہ مجھے کہاں لے جائے گی۔ سینے پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ سوچتا ہوں زندگی نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے زمانے کو لوٹا دوں، گو کہ یہ امانت نہیں، محض میرے شب و روز کا حساب ہے، جس میں محبت کی جنوں خیزیاں بھی ہیں اور مظلومیت کی سسکیاں بھی، جبر و قہر کا دبدبا بھی ہے اور انتقام کی بربریت بھی، جذبوں کی نرم آہتیں بھی ہیں اور بہتے لہو کی حرارتیں بھی، وفاداری کی سحرکاریاں بھی ہیں اور غداریوں کے شاخسانے بھی، دوستی کا درد بھی ہے اور دشمنی کی ہولناکی بھی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے بھی کسی کو سنانا چاہتا ہوں کہ شاید جسے میں کشمکش حیات کی آخیر سمجھ کر قدرے مطمئن ہو بیٹھا ہوں، دراصل یہ آخیر نہ ہو، محض سستانے کی مہلت ہو۔ موت کا ہاتھ آج بھی میری کھوج میں ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، ہاں اندھیرے کی موت سے ڈرتا ہوں۔ زندگی سے تو میں نے اپنا خراج وصول کر لیا ہے، اب ایک ہی خواہش ہے کہ موت آئے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے، سانپ کی طرح چھپ کر کسی اندھیرے گوشے سے حملہ آور نہ ہو۔ زندگی کی کہانی کا آغاز عام طور پر بچپن سے کیا جاتا ہے، مگر مجھے اپنا بچپن کبھی اتنا دلکش محسوس نہیں ہوا کہ اسے میں یاد رکھتا۔ البتہ کچھ یادیں ہیں جو ان گرد آلود کھلونوں کی طرح ذہن کے صنم خانوں میں بکھری پڑی ہیں، جنہیں آپ گھر کی آرائش کرتے وقت پھینکنے کے لیے اٹھاتے ہیں، مگر پھر بچپن کی یادگاریں سمجھ کر کھوئے سے انداز میں ذرا مسکرا کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں ایک چھوٹے سے صاف ستھرے مکان میں ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ رہتا تھا، جو روزانہ مجھے ایک مخصوص وقت پر جگاتی، نہلاتی، کپڑے بدلتی، مخصوص چیزیں کھانے میں دیتی، شام کو مجھے پڑھاتی اور پھر مخصوص وقت پر ہی سلا دیتی۔ گو کہ میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ پھر بھی اپنی تمام تر کم سنی کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک مشین ہوں جس کے مختلف بٹن مختلف اوقات میں وہ عورت دبا دیتی ہے تاکہ میں اپنا کام انجام دے سکوں۔ اسی عورت نے مجھے باتیں کرنا سکھائی تھی اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری گورنس تھی۔ تقریباً ہر ہفتے ایک دراز قامت اور انتہائی خوبصورت عورت شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہمارے ہاں آتی اور آتے ہی یوں بے قراری سے مجھے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی جیسے میں اس کا کوئی گمشدہ کھلونا تھا جو مدت کے بعد اسے ملا تھا۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی، بے تحاشا چومتی، اور کبھی کبھی تو مجھے چومتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹا کسے کہتے ہیں، لیکن جب گورنس کی تعلیم و تربیت اور عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ مجھے دنیا کی بہت سی باتوں کا علم ہونے لگا تو میرے دل میں اس عورت کی محبت جاگ اٹھی۔ اب وہ مجھے سینے سے لگاتی تو جیسے مجھے بے پناہ سکون مل جاتا۔ میں بے قراری سے اس کا انتظار کیا کرتا اور ہفتے کے دن تو صبح ہی سے میری آنکھیں گیٹ پر لگی رہتی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ دن میں کبھی نہیں آتی۔ گورنس کی تربیت کے علاوہ میری جبلت نے مجھے بتا دیا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، ورنہ پہلے تو میں اسے صرف دور دیس بسنے والی کوئی پری ہی سمجھتا تھا جس کی کہانیاں کبھی کبھار مجھے گورنس سنایا کرتی تھی۔ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ماں کسے کہتے ہیں
تو میرا دل بھی اس سے ملنے کو مچلنے لگا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت میری عمر کیا تھی جب میں نے پہلی مرتبہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا، ممی آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتی؟ کیا میں آپ کو اچھا نہیں لگتا جو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتی؟ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری باتیں سن کر میری ماں کے حلق سے جو آواز نکلی تھی اسے سسکی کہتے ہیں۔ اس نے معمول سے کہیں زیادہ جوش کے ساتھ مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ آنسو اس کی نیلی نیلی بلوری آنکھوں سے یوں امٹ پڑے تھے جیسے مدتوں سے زیر زمین مچلتا ہوا کوئی چشمہ کسی گوشے کو کمزور پا کر پھوٹ پڑا ہو۔ میں نے ممی کو اس بری طرح روتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ڈر گیا کہ شاید میں نے کوئی ایسی نامناسب بات کہہ دی ہے جس سے ممی کو صدمہ ہوا ہے۔ آئی ایم سوری ممی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ممی جو بڑی سی سفید ریشمی چادر پورے جسم پر لپیٹ کر آیا کرتی تھی، اس کے پلو سے انہوں نے اپنے آنسو خشک کیے اور مجھے سینے سے چمٹا کر بولی، ابھی وقت نہیں آیا بیٹے، تمہیں کیا پتا کہ تمہاری ممی تم سے دور رہ کر کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، وقت نہیں آیا۔ آخر میں ان کا لہجہ خود کلامی کا سا ہو گیا تھا اور آواز گویا ان کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں تھیں اور ان کی لمبی لمبی پلکیں یوں ساکت ہو گئی تھیں گویا وہ کوئی دہشت ناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے چونک کر گھڑی دیکھی، چادر اپنے جسم پر اس طرح احتیاط سے لپیٹی کہ ان کے لمبے گھنیرے سیاہ بال اور آدھا چہرہ بھی اس میں چھپ گیا، اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ان کے جاتے وقت گورنس شیلا مجھے کمرے ہی میں روک لیتی تھی، لیکن اس روز وہ شاید کچن میں تھی، چنانچہ جب ممی مجھے پیار کر کے باہر چلی گئیں تو میں بھی چپ کے ان کے پیچھے چل دیا۔ برآمدے سے اتر کر میں گیٹ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سرمئی رنگ کی ایک بڑی سی کار میں بیٹھ رہی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ٹوپی والا آدمی بیٹھا تھا۔ چلو ڈرائیور، میں نے ممی کی آواز سنی۔ میرا جی چاہا کہ دوڑ کر میں بھی ممی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اگر وہ مجھے نہ بٹھائیں تو میں کھڑکی میں لٹک جاؤں، پھر تو آخر ترس کھا کر وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا ہی لیں گی۔ لیکن عین اس وقت بابا چندن کی نظر مجھ پر پڑ گئی جو ممی کے جانے کے بعد گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ یوں سہم کر میری طرف لپکا جیسے میں کسی گڑھے کے دہانے پر آ پہنچا تھا اور اب میں گرنے ہی والا تھا۔ اس نے مجھے گود میں اٹھایا اور اندر کو دوڑا۔ اندر سے گورنس شیلا میری تلاش ہی میں لپکی ادھر آ رہی تھی۔ بابا چندن نے مجھے اس کے حوالے کیا اور اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی۔ یہ بابا چندن کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، اس کے سر میں چند ہی سفید بال تھے، لیکن اسے نہ جانے کیوں بابا کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ اتنا اونچا، لمبا، تڑنگا اور طاقتور آدمی تھا کہ کئی بار میں نے اسے باغ میں کام کرتے وقت درختوں کی کئی موٹی موٹی غیر ضروری شاخوں کو ایک ہاتھ سے یوں توڑ مروڑ کر درخت سے جدا کرتے دیکھا تھا جیسے وہ محض جھاڑو کے تنکے ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بابا چندن کون تھا اور اس گھر میں کس لیے رہ رہا تھا اور اس کا حقیقی نام کیا تھا۔ کبھی وہ باغ کو سجاتا سنوارتا نظر آتا تھا، کبھی مکان میں مرمت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی اس کے ہاتھوں ہوتی۔ بازار سے سودا سلف بھی وہی لاتا، اور ایک بار میں نے اسے باغ کے وسط میں گڑھا کھود کر ایک پختہ تالاب بھی بناتے دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے دنیا کا ہر کام آتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ گیٹ کے قریب دیوار کی آڑ میں ایک گدے دار کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ عام طور پر وہ صرف دھوتی اور واسکٹ پہنے رہتا تھا۔ واسکٹ کے بٹن اکثر کھلے ہی رہتے تھے اور بالوں سے بھرا اس کا چوڑا چکلا سیاہ سینہ دیکھ کر مجھے اس ریچھ کا خیال آتا تھا جس کی تصویر میں نے اپنی ایک انگریزی کی کتاب میں دیکھی تھی۔ بابا چندن کا سب سے بڑا فریضہ شاید مجھے گھر سے باہر جانے سے روکنا تھا۔ میں باہر جانے کے لیے بہت ہی ضد کرتا تو کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ شام کے اندھیرے میں فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرانے لے جاتا یا پھر اس پارک میں گھمانے لے جاتا جو گھر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھا۔ اس طرح میں اپنے گرد و پیش سے کسی حد تک شناسا ہونے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد بھی مکانوں کی قطاریں تھیں جو ویسے تو ہمارے ہی مکان کی طرح مختصر تھے، لیکن تقریباً سب ہی مکانوں میں طویل و عریض لان یا باغ تھے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کو اپنے گرد و پیش سے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کبھی وہاں زیادہ چہل پہل نہیں دیکھی۔ اس انداز پرورش کا نتیجہ تھا کہ جب 5 سال کی عمر میں مجھے اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے جایا گیا
تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں۔ البتہ پرنسپل کی ہدایت پر ایک ٹیچر نے میرا زبانی یا تحریری جو امتحان لیا اس میں نے فر جواب دیے یا چند منٹوں کے اندر اندر لکھ دیے، کیونکہ یہ سب کچھ گورنس شیلا مجھے بڑی اچھی طرح پڑھا چکی تھی۔ پرنسپل نے باخوشی مجھے داخل کر لیا اور میری زندگی گویا ایک انقلاب سے روشناس ہو گئی۔ مجھے دوسرے بچوں کے ساتھ بولنے، کھیلنے، کودنے اور پڑھنے کا موقع ملا تو میں بڑا خوش رہنے لگا، لیکن گورنس شیلا کی مجھے سختی سے ہدایت تھی کہ میں کلاس میں کسی لڑکی یا لڑکے سے زیادہ دوستی نہ بڑھاؤں، اور گھر پر تو کسی کو بھی ہرگز مدعو نہ کروں اور نہ ہی کسی کی دعوت پر اس کے گھر جاؤں۔ بابا چندن ایک چھوٹی سی کار میں مجھے اسکول چھوڑ کر جاتا اور چھٹی کے وقت لینے آتا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کار چلانا بھی جانتا تھا، اور یہ کار اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ ممی نے اسکول میں میرے داخلے سے چند دن پہلے یہ بھجوائی تھی۔ اب ممی جب بھی اپنے معمول کے مطابق مجھ سے ملنے آتی تو گورنس شیلا سے یہ رپورٹ ضرور لیتی کہ اسکول میں میری تعلیمی کیفیت کیسی جا رہی ہے، اور یہ سن کر بڑی خوش ہوتی کہ میں ہر ٹیسٹ میں اول آ رہا ہوں۔ دراصل گورنس شیلا مجھے اتنی اچھی طرح پڑھاتی تھی کہ اسکول میں تو مجھے پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ انہی معمولات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے میں عمر کے 8ویں برس میں پہنچا تو مجھ پر کچھ اور مشقتوں کا بوجھ آن پڑا۔ بابا چندن نے باغ کے ایک ایسے گوشے میں جو املی کے درختوں سے گھرا ہوا تھا ایک اکھاڑا کھود رکھا تھا، جس میں وہ صبح و شام عجیب و غریب ورزشیں اور اچھل کود کیا کرتا تھا۔ مجھے حکم ملا کہ دونوں وقت میں بھی لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اس کے سامنے حاضری دیا کروں۔ شروع میں مجھے بڑی کوفت ہوئی، اور ایک مرتبہ میں نے ممی سے شکایت بھی کی کہ مجھے صبح شام مٹی میں لوٹ لگانا اور ہاتھا پائی کرنا بالکل پسند نہیں، مگر ممی نے مجھے چومتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا وہ تمہارے بھلے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ تمہیں پہلوانی، یوگا اور گتکا سکھائے گا، تم خوب لمبے تڑنگے اور طاقتور بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم بیٹا کہ اس دنیا میں کمزوری اور عزت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ کمزور آدمی کا عزت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اصول تو فطرت ہی نے بنا دیا ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم طاقتور بنو، بڑی مچھلی بنو، تاکہ تمہیں کوئی نگل نہ سکے۔ ممی کا لیکچر تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے بعد مجھے خود اس تربیت میں بڑا لطف آنے لگا تھا۔ اکھاڑے کی مٹی سوندھی سوندھی خوشبو کے ساتھ جب میرے پسینے کی بو سے ہم آہنگ ہوتی تو مجھ پر ایک سرور طاری ہو جاتا۔ بابا چندن سے روز نت نئے کرتب سیکھنے میں مجھے اتنا ہی لطف آتا جتنا اسکول میں ہر روز مس اوشا کا لیکچر سننے میں آتا تھا۔ بابا چندن صبح سویرے مجھے یوگا کی مشقیں کراتا، شام کو ورزشیں کرواتا اور داؤ پیچ سکھاتا۔ میری خوراک بھی اسی کی ہدایت کے مطابق تیار کی جاتی تھی۔ میں 10 سال کی عمر میں پہنچا تو مجھے اپنے جسم میں خاصی تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ پونا کا کیتھیڈرل اسکول جہاں میں زیر تعلیم تھا، اس دور کا سب سے اونچا اسکول تھا، اور اس میں ساہوکاروں اور بڑے بڑے سرکاری افسروں کے بچے پڑھتے تھے، اور اکا دکا بچوں کو چھوڑ کر سب ہی صحت مند اور تندرست و توانا ہوتے تھے۔ لیکن اب مجھے خود بھی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے ہم جماعتوں میں سب سے نمایاں اور مضبوط نظر آتا تھا، تاہم ابھی مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ میں ان سے طاقتور بھی ہوں، لیکن ایک واقعے نے مجھے یہ احساس دلا دیا۔ ویسے تو کیتھیڈرل اسکول کی اپنی ایک الگ ہی کائنات تھی، جہاں بچوں کو صرف جدید خطوط پر تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ انہیں مجلس کے آداب گفتگو کا سلیقہ اور مہذب معاشرت کے طور طریقے سکھائے جاتے تھے۔ 5ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے یہاں کے بڑے بچوں سے بھی زیادہ مہذب اور سلیقہ مند ہو چکے تھے۔ لیکن یہ بھی شاید فطرت ہی کا اصول ہے کہ جہاں بہت سی اچھائیاں جمع ہوں وہاں ایک آدھ خباثت بھی جنم لے لیتی ہے۔ ہماری کلاس کی خباثت کیلاش تھا۔ وہ نائب تحصیلدار کا بیٹا تھا اور ایک آنکھ سے بھینگا تھا۔ ہمیں سبق دیا گیا تھا کہ کسی کے جسمانی نقص کا مذاق اڑانا گناہ ہے، اس لیے اسے کبھی کسی نے بھینگا کہہ کر نہیں چھیڑا تھا، لیکن خود اس میں شاید ایک رگ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا، تاہم کلاس روم میں وہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ البتہ پلے گراؤنڈ میں وہ اپنی کمینگیوں کا مظاہرہ کرتا تھا۔
کسی کا لنچ باکس چھین لیتا، کسی کی ٹائی کی گرہ کس دیتا، چپکے سے بلیڈ کے ساتھ کسی کا کوٹ کاٹ ڈالتا، اور اس قسم کی بہت سی حرکتیں اس کا معمول تھیں۔ اس کی شکایتیں بھی اکثر مس اوشا کو پہنچتی رہتی تھیں، جو ہماری کلاس ٹیچر بھی تھیں۔ کیلاش کو اکثر فائن کیا جاتا، اس کے والدین کو شکایتیں جاتیں اور جواب میں اس کا باپ کا معذرتی خط آ جاتا۔ اس روز کیلاش کا دست خباثت میری طرف بھی بڑھا، اور اس نے پلے گراؤنڈ میں میرے قریب سے گزرتے وقت فاؤنٹین پین سے مجھ پر سیاہی چھڑک دی۔ میری سفید قمیض پر بڑے بڑے نیلے دھبے پڑ گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں مجھے نمی کا احساس ہوا تھا۔ میرا ہاتھ بھی سیاہی میں لتھڑ گیا، یعنی سیاہی میرے چہرے پر پھیل چکی تھی۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی جس کا مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا کہ میں اپنے چہرے کے بارے میں بڑا حساس تھا اور اس پر کسی قسم کی آلودگی برداشت نہیں کرتا تھا، اور پھر اس وقت تو کلاس کی لڑکیاں اور لڑکے میری حیت قضائی دیکھ کر تمام آداب کو بالائے طاق رکھ کر ہنس رہے تھے۔ کیلاش میری طرف پشت کیے بڑے اطمینان سے جا رہا تھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب پہنچا، اسے کالر سے پکڑ کر میں نے اپنی طرف کھینچا اور اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیختا ہوا الٹ کر گھاس پر جا گرا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، جھک کر اسے گریبان اور بیلٹ سے پکڑ کر اٹھایا اور سر سے اونچا کر کے گھاس پر پٹخ دیا۔ وہ وہیں ساکت ہو گیا جہاں میں نے اسے پٹخا تھا۔ مس کرسٹینا، جو ایک انگریز خاتون تھیں، ہماری انگریزی کی کلاس لیتی تھیں، گراؤنڈ کے قریب سے گزرتے وقت یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ بوکھلائی ہوئی دوڑی دوڑی آئیں۔ پہلے تو انہوں نے حیرت اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے میں لڑکا نہیں کوئی عجوبہ تھا۔ اتنے موٹے لڑکے کو تم نے یوں اٹھا کر پٹخ دیا، انہوں نے انگریزی میں کہا، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ ان کے غصے کا اظہار تھا یا حیرت کا۔ نہیں میڈم، میں نے جواب دیا اور اپنے چہرے اور قمیص کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیکھیں اس نے کیا حرکت کی ہے۔ تمہیں مس اوشا سے شکایت کرنی چاہیے تھی۔ وہ اب بھی مجھے سر تاپا گھور رہی تھیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے کلاس فیلوز اور جونیئرز نے اس کی شکایتیں کی ہیں، مگر یہ کبھی باز نہیں آیا تھا۔ اب شاید آ جائے۔ مجھے خود بھی حیرت تھی کہ میرے منہ سے ایسا ترکی با ترکی جواب کس طرح نکلا۔ مس کرسٹینا جھک کر اس کی نبض دیکھنے لگی اور میں وہاں سے کلاس روم میں چلا آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ایمبولنس کی آواز سنی اور اس کے چند لمحے بعد ہی کلاس شروع ہونے کی بیل بج گئی۔ سب بچے کلاس میں آ گئے، سب کے سب چپ سے تھے اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مس اوشا کلاس روم میں آئیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ فی الحال میں اپنا بیگ اٹھا کر لے جاؤں اور پرنسپل کے دفتر میں بیٹھوں۔ جب پرنسپل مجھے اجازت دیں گے تو میں دوبارہ کلاس روم میں آ سکتا ہوں۔ میں پرنسپل کے دفتر میں پہنچا تو انہوں نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے عقب سے مجھے دیکھا اور ایک کونے میں کھڑے ہونے کا حکم دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں کافی دیر بت بنا کونے میں کھڑا رہا۔ بالآخر ٹیلی فون کی گھنٹی نے کمرے کا سکوت توڑا۔ پرنسپل چند لمحے دوسری طرف سے بات سنتے رہے، پھر بولے، اچھا، بہرحال یہ تو یقین ہے کہ 3-4 دن بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر کی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ مزید چند لمحے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لے کر بولے، ٹھیک ہے، تم کلاس روم میں جاؤ۔ کیلاش اس واقعے کے 3 دن بعد سکول آیا اور پہلے ہی دن اس نے میرے سامنے ایک لڑکے کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے بولا، کیا میں منصور سے درخواست کروں کہ وہ ایک بار پھر تمہیں اسی طرح اٹھا کر پٹخے۔ کیلاش نے کھسیانی نظروں سے میری طرف دیکھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اسے شرارت کرتے نہیں دیکھا، کم از کم اپنے سامنے۔ گھر پر بابا چندن کی زیر تربیت میری پہلوانی اور یوگا کی مشقیں جاری تھیں۔ میں 11ویں سال میں پہنچا تو بابا چندن نے مجھے گتکا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ ہمارے اسکول میں بھی اسپورٹس کے بڑے عمدہ مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے، لیکن جو کچھ مجھے بابا چندن سکھا رہا تھا اس کی مناسبت سے وہ مجھے آنکھ مچولی سے زیادہ مشکل نہیں لگتے تھے، اور 6ٹھی جماعت تک گھڑ سواری، سوئمنگ اور جمناسٹک کے تمام انعامات میں جیت چکا تھا۔ بلکہ سوئمنگ گالا میں تو میں نے 16 قسم کی تیراکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ افسوس کہ تمام بچوں کے والدین یہ مقابلہ دیکھنے آتے تھے، لیکن میری ممی کبھی نہیں آئیں۔ تاہم وہ جب بھی گھر پر مجھ سے ملنے آتیں تو میرے کمرے میں ٹرافیوں اور کپوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔
اور میں ان کی یہ خوشی دیکھ کر ہی مطمئن ہو جاتا تھا۔ اب مجھ پر پابندیاں کسی حد تک نرم ہو چکی تھیں۔ بابا چندن کبھی کبھار مجھے گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ ایک بار وہ مجھے بچوں کی ایک فلم بھی دکھا کر لایا تھا۔ تاہم امی کا یہ حکم اب بھی برقرار تھا کہ میں اکیلا کبھی کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ کسی اجنبی سے کبھی گھلنے ملنے کی کوشش کروں گا، اور نہ ہی کسی کو اپنے متعلق کچھ بتاؤں۔ لیکن مجھے معلوم ہی کیا تھا جو میں بتاتا۔ دفعتاً گیٹ کی طرف سے ہارن سنائی دیا۔ بابا چندن مجھے اسکول سے گھر لا کر چھوڑنے کے بعد دوپہر ہی سے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ وہ لوٹ آیا تھا، اور آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے گاڑی گیٹ سے تقریباً ٹکرا دی تھی۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ گیٹ کے نچلے حصے میں لگی ہوئی سلاخوں سے آ ملی تھی، اور ہیڈ لائٹس کے درمیان سیاہ پلیٹ پر سفید ہندسے یوں معلوم ہو رہے تھے گویا کوئی سیاہ رو انسان پلکیں جھپکائے بغیر سلاخوں کے درمیان سے جھانک رہا ہو۔ دوسرے کمرے سے شیلا کی آواز سنائی دی، منصور، میں باتھ روم میں ہوں، ذرا جا کر گیٹ کھولو۔ اس دوران دوبارہ ہارن بجا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بابا چندن بہت بیتاب اور مزید تاخیر ہونے پر گیٹ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ یہ انداز بابا چندن کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، جلد بازوں کو موت بھی جلد آ جاتی ہے۔ میں نے اسے کبھی پریشانی، اضطراب یا عجلت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں پینسل میز پر رکھ کر اٹھا اور باہر آیا۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولا اور ایک طرف کو ہٹا، چھوٹی سی سفید برلینا اس تھکے ہارے خرگوش کی طرح جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں، لہراتی ہوئی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس عالم میں رکی کہ اس کے دو پہیے پختہ روش سے لان پر اترے ہوئے تھے۔ میں نے جب گیٹ بند کر کے مڑ کے دیکھا تو بابا چندن گاڑی سے اتر چکا تھا، مگر اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پسلیوں پر رکھے عجیب سے انداز میں برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قدم رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجھے سہارا دو بیٹا۔ برآمدے کے بلب کی زرد سی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ پسلیوں سے لے کر نیچے تک اس کا کرتا پاجامہ اور واسکٹ خون میں تر تھی، اور ایک ہاتھ اس نے غالباً اب بھی پسلیوں پر اسی زخم پر رکھا ہوا تھا جس سے یہ خون بہہ رہا تھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، وہ مزمحل سے انداز میں مسکرا دیا۔ یہ انسانی خون ہے اور دنیا میں بہت ارزاں ہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر برآمدے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ہوا کیا ہے بابا؟ میں نے اسے سہارا دے کر برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 1 فٹ کی ایک چھری میرے پہلو میں اتر گئی تھی۔ اس نے ایک اکھڑی اکھڑی سانس لے کر کہا، کس نے اتاری تھی؟ کیوں اتاری تھی؟ میں نے اسے اس کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا۔ میرے ماضی نے یہ چھری میرے پہلو میں اتاری تھی بیٹا، اور اس لیے اتاری تھی کہ ماضی ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس سے ناتا توڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ماضی ان کے تعاقب میں رہتا ہے اور ایک نہ ایک دن انہیں ڈھونڈ نکالتا ہے اور انتقام کی لمبی چھری ان کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ بابا، تم اکثر ایسی باتیں کرتے ہو جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہ ماضی کون ہے؟ اس سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ بہت گہری دشمنی تھی بیٹا۔ میں نے اسے ٹھوکریں مار مار کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بہت گندا تھا۔ آج اس نے اپنی ذلت کا انتقام لے لیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اس دوران شیلا باتھ روم سے نکل آئی تھی اور ہماری آوازیں سن کر بابا چندن ہی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے خون میں لت پت دیکھ کر شیلا کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ تولیا گر گیا جس سے وہ اپنے آدھے سفید اور آدھے سیاہ بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ یہ کیا؟ بامشکل اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ کوئی سوال کر کے وقت ضائع نہ کرو شیلا، فوراً کوئی ٹیکسی پکڑو اور خانم کو بلا لاؤ۔ بابا چندن نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کی آنکھیں بار بار یوں بند ہونے لگتی تھیں جیسے اسے نیند آ رہی ہو، مگر اس طرح بصد کوشش انہیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی ضروری کام ہو۔ لیکن خانم تو شاید آج بمبئی، شیلا نے کہنا چاہا۔ نہیں، بابا چندن نے بےتابی سے اس کی بات کاٹ کر کہا، ابھی وہ یہی ہے۔ شیلا مزید ایک لفظ کہے بغیر مڑی اور دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ تولیا اٹھا لاؤ، بابا چندن نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا، اور میں فرش پر پڑا وہ تولیا اٹھا لایا جو شیلا کے ہاتھ سے گرا تھا۔ میری الماری کھولو، بابا نے مزید کہا۔ اس میں ایک بڑی شیشی رکھی ہوگی جس میں سفید پاؤڈر سا بھرا ہوا ہے۔
وہ شیشی نکال لاؤ اور پاؤڈر میرے زخم پر اچھی طرح چھڑک دو، اور یہ تولیہ کسی چیز سے میرے سینے پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دو۔ میں خاصی مستعدی سے اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا، اور اس دوران میں نے پوچھا، تم یہاں آنے کے بجائے پہلے سیدھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے گئے بابا؟ وہی مزمحل سی مسکراہٹ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر رینگ آئی۔ اس نے علاج بعد میں اور تفتیش پہلے کرنی تھی، پھر اسے پولیس کیس قرار دیتے ہوئے پہلے مجھے پولیس سرجن کے پاس جانے کا مشورہ دینا تھا، اور پولیس سرجن کی رپورٹ تیار ہونے تک تو میری موت واقع ہو ہی جانی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی محسنہ سے چند ضروری باتیں کر کے مروں۔ میں اس کے گہرے گھاؤ پر وہ سفید سا سفوف چھڑک کر تولیہ اس کے سینے پر باندھ چکا تو اس نے پہلے سے کہیں زیادہ نحیف آواز میں کہا، بیٹا، میں جو کچھ تمہیں سکھانا چاہتا تھا وہ سکھا چکا ہوں، اب اس کی مشق اور ورزشیں تمام عمر ترک نہ کرنا۔ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کم از کم اس طرح بوڑھے نہیں ہوگے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو خانم، تمہاری ممی تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ وہ تمہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے جدید فنون سکھانا چاہتی ہیں جس کے انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم کبھی ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ انہوں نے تمہارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ وہ تمہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی سکھانا چاہیں پوری دلچسپی سے سیکھنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ تمہیں ہیرا بنا دیں گی، ہیرا جو قیمت بھی بڑی پاتا ہے اور کبھی ٹوٹتا بھی نہیں۔ میں بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز کا تیشہ میرے ذہن کی لو پر ایک ایک لفظ کندہ کرتا جا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سسکی سی لی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میری باتوں پر عمل کرو گے نا؟ اس نے سرگوشی سی کی۔ اس کی آواز بیٹھتی جا رہی تھی۔ آپ کے اور ممی کے حکم کے خلاف تو میں کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے بابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ دونوں کے سوا دنیا میں مجھے نظر ہی کون آتا ہے؟ میں کس کا ہاتھ تھام کر چل سکتا ہوں؟ میرا ہاتھ تو سمجھو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا بیٹا، لیکن اپنی ممی کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کی آواز بالکل ہی بیٹھ گئی، اور اس بار وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھول سکا۔ سانسوں کی مدھم سی خرخراہٹ کے سوا اس کے وجود میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ میں 13 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا سائیں سائیں کرتے اس مکان میں خون میں لت پت ایک جاں بلب انسان کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا، ماں جو نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ میرا انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد ممی شیلا اور ان کے پیچھے پیچھے 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا۔ ممی نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ایک طرف ہٹنے کو کہا۔ سیاہ بیگ والا آدمی جھک کر بابا چندن کا معائنہ کرنے لگا۔ بابا چندن اب بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی سانس کی مدھم خرخراہٹ بھی کچھ دیر پہلے معدوم ہو چکی تھی۔ سیاہ بیگ والا آدمی جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ نہیں تھا مگر جو غالباً ڈاکٹر ہی تھا، کئی منٹ تک بابا چندن کا معائنہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے ممی کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ممی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر تلاطم کے آثار ابھرے، پھر وہ گویا خود پر ضبط کر کے ہمیشہ کی طرح پرسکون ہو گئیں۔ لاش کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، انہوں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے دوسرے آدمی کو حکم دیا۔ اس نے بابا چندن کی گردن اور ٹانگوں کے تلے ہاتھ ڈال کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھایا نہ گیا۔ ممی، میں اٹھاؤں؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ تم اٹھا لو گے؟ ممی نے بے یقینی سے کہا۔ کیوں نہیں، میں اکھاڑے میں کئی مرتبہ انہیں کمر پر لاد چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر میں کچھ ہچکچایا، لیکن اس وقت یہ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تم صرف بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لو، ٹانگیں وشنو پکڑ لے گا۔ ممی نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں لاش کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لے آئے۔ کمپاؤنڈ میں ممی کی سلور گرے شیورلیٹ کھڑی تھی۔ ہم نے پچھلے دروازے سے لاش کو بامشکل اندر ٹھونسا۔ مجھے بابا چندن کی لاش کے ساتھ یہ سلوک اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے استاد تھے اور انتہائی شفقت اور لگن سے انہوں نے میری جو تربیت کی تھی اس کی اہمیت اب مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اب میں اتنا ناسمجھ نہیں رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اگر بابا چندن نے میری خوراک کی نگرانی نہ رکھی ہوتی، مجھے صبح شام ورزشیں نہ کرائی ہوتیں، زور آزمائی کے تمام گر نہ سکھائے ہوتے،
تو آج 13 سال کی عمر میں میرا سینہ اتنا چوڑا، بازو اتنے مضبوط اور رانوں کی مچھلیاں اتنی ٹھوس نہ ہوتیں۔ میں عام لڑکوں ہی جیسا ایک لڑکا ہوتا جو آدھ گھنٹہ ٹیبل ٹینس کھیل کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے ممی نے ایک بار پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ایک دراز قامت عورت تھیں، لیکن میرا قد ان سے نکلنے لگا تھا۔ بابا چندن نے مرنے سے پہلے کیا باتیں کی تھیں بیٹا؟ انہوں نے سرگوشی میں پوچھا۔